نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رجب کے مہینے میں عموماً 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام پر کچھ پکانا اور دینا، یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی۔ کونڈوں کی رسم کے بارے میں ایک روایت کے مطابق اس کی ابتدا 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی اور امام جعفر کے نام پر شروع ہوئی، اور یہ امیر مینائی کا خاندان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لکھنؤ سے یا ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے، تو اس رسم کی تو ابتدا بھی عرب سے نہیں ہوئی، یا جہاں اسلام کا اوریجن ہے وہاں سے نہیں آئی، تو اس کو اسلام یا دین کا حصہ یا نیکی یا عبادت آپ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اور 22 رجب کو کونڈے کرنا، جن کو امام جعفر رحمت اللہ علیہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، عبادت کے نام پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا سورس یا تو اللہ کی کتاب ہے یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین دراصل وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو دیا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا۔ کیونکہ جب ایک مسلمان ہوتا ہے تو جو کلمہ وہ پڑھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، وہ کسی خاص کلچر کی پیداوار نہیں، یا کسی خاص کلچر کے لیے نہیں، کسی خاص ملک یا علاقے کے لیے نہیں، ہر زمانے، ہر دور اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ہے، اور اس میں ایسے احکامات ہیں کہ جو ہر علاقے کے لوگ سہولت کے ساتھ کر سکیں۔ کئی معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں کھیر پکائی ہی نہیں جاتی، یا پوریاں بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یا کئی لوگ پوریاں بنانا جانتے ہی نہیں، تو کیا ایسے لوگ پھر اس عبادت سے محروم رہیں گے کہ جو ایک مخصوص کھانا نہ پکا سکتے ہوں؟ اس لیے جتنی بھی من گھڑت چیزیں دین میں داخل کی گئیں، ان سب کے پیچھے اسی قسم کی باتیں آپ کو ملیں گی۔ جہاں تک امام جعفر کے نام پر جو کونڈے دیے جاتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ تاریخ نہ تو امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کی ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کی ہے، لہذا ان کی طرف اس کی نسبت کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا یا جواز ہی نہیں ملتا۔ امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ایک روایت کے مطابق 8 رمضان 80 ہجری میں ہوئی، یا 83 ہجری کی روایت بھی موجود ہے، 83 یا 80، اور وفات شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں ہوئی۔ اس لیے نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کی خوشی میں یہ ہو رہا ہے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی وفات کے ضمن میں یہ کوئی کام ہو رہا ہے، اگرچہ اصلاً ہی کسی کی پیدائش یا کسی کی وفات پر کچھ کھانا پکانا یا مخصوص کھانے پکانا اسلام کی روح کے مطابق ہی نہیں۔ اسلام میں صدقہ خیرات کا جو تصور ہے وہ یہ کہ انسان جب اپنے پاس کچھ مال پائے یا کسی ضرورت مند کو دیکھے تو وہ صدقہ خیرات کرے۔ اسی طرح اسلام نے صدقہ خیرات کی کچھ مخصوص شکلیں نہیں بتائیں کہ وہ حلوہ ہو یا کھیر ہو یا پوریاں ہوں یا چاول ہوں یا دیگ ہو یا بریانی ہو یا کوفتے ہوں، نہیں، اس لیے کہ اسلام ایسی کسی تکلیف میں انسان کو نہیں ڈالتا جو انسان کے لیے نبھانا مشکل کا سبب ہو یا مشکل پیدا کرے۔ اگر آپ کو کسی کو بھی روح کو ثواب پہنچانا ہے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہے، تو کوئی دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں، جب آپ کا دل چاہے اور جہاں آپ کا دل چاہے، جہاں آپ ضرورت سمجھیں وہاں آپ کر لیں، اور صرف چند مخصوص اشخاص کے لیے ہی نہیں، اس سے زیادہ کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر ہمارے معاشرے کی طرح دن منانا، اینیورسریز اور اسی طرح برسی اور ولادت کے دن، یہ تمام چیزیں اس کلچر کا حصہ نہیں تھی، یعنی اسلامی کلچر کا بیسیکلی، کہ اسلام کے دور اول میں لوگوں کو
تاریخوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی. وہ تاریخیں صرف یاد رکھتے تھے حج کی یا رمضان کی، جس میں مخصوص عبادات کرنا ہوتی تھی. اس کے علاوہ کون کس دن فوت ہوا، کس دن پیدا ہوا، یہ چیزیں ان کے نزدیک کچھ بہت اہمیت کی حامل نہیں تھی. یا کون سا واقعہ کس دن ہوا، وہ واقعے کو تو دیکھتے تھے، اس کی روح کو تو دیکھتے، لیکن اس کی تاریخ ان کے نزدیک ایک غیر اہم چیز تھی، کیونکہ ان کے ہاں دن منانے کا رواج ہی نہیں تھا. کیا صدقہ خیرات اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے دینا جائز ہے، جیسے امام جعفر کے نام پر؟ یہ تو آپ قرآن پاک میں واضح طور پر پڑھ چکے ہیں. اور جو پکارا گیا اس پر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کسی بھی نبی، رسول، ولی، کسی بزرگ، کسی نیک انسان کے نام پر کچھ دینا، یعنی اس کی خوشی کے لیے، یہ درست نہیں. ہاں، کسی کی طرف سے صدقہ کرنا اس کی اجازت ہوتی. مثلا کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے اگر کوئی شخص کچھ دیتا ہے تو وہ اور بات ہے. مثلا آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، یا کسی اور کی طرف سے آپ کریں، تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن ان کے نام پر کرنا کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں، تو شرک یہی تو ہے. تو کوئی بھی ایسا کام کہ کسی انسان کو، چاہے کوئی زندہ ہے چاہے کوئی فوت ہو گیا، مثلا اگر کوئی شخص زندہ ہے اور آپ اس کے ساتھ نیکی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہم کو اللہ سے چھڑا لے، تو یہ تصور غلط ہے. ہاں، اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں آپ کو نیکی کی طرف لے جائے، وہ اور بات ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.